وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمت فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته فإن له عند الله قاتلا لا يموت یعنی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کسی فاسق اور گناہگار آدمی کو نعمتیں ملتے دیکھ کر اور خوشی اور مال ملتے دیکھ کر تم پریشان نہ ہو جانا اور اس پر رشک نہ کرنا، اس سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ تم نہیں جانتے کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کے لیے کتنی مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں، اور اللہ کے پاس اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس پر موت نہیں طاری ہونی۔ پھر حضور نے خود اس کی تشریح فرمائی، یعنی النار، یعنی جہنم کی آگ اس پر پھر ہمیشہ مسلط رہنی ہے۔ اس حدیث پاک کے دو مفہوم اور دو مطلب انسان کو سمجھ آتے ہیں۔ پہلا مطلب تو اس کا یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان پر حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس پر خوشی کے حالات ہوتے ہیں اور کبھی اس پر غم کے حالات ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم دونوں حالات میں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حالت مجھ پر طاری کرنے والا اللہ ہے۔ جس اللہ نے مجھے خوشی عطا کی ہے مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب غم طاری ہو جائے تو وہ یہی سمجھے کہ جس اللہ نے مجھے خوشی عطا کی تھی اسی نے غم بھی عطا کیا ہے، اور اس پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ یعنی خوشی کے عالم میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے اور غم کی کیفیت میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے اس حدیث پاک کا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں دین کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے ہاں قیمت دین کی ہے، دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کہ انسان کے دل میں آئے میں اللہ کے دین کا کام بھی کر رہا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں اس کے سجدے بھی کر رہا ہوں، صبح شام اس کے عبادت میں لگا ہوا ہوں، جھوٹ سے بچ رہا ہوں، سچ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر ایک کا تعاون، ہر ایک کی مدد پر کمر بستہ رہتا ہوں، پھر بھی میرا عالم یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں۔ اور جو اللہ کے دشمن ہیں، نہ مسجد میں آئیں، نہ نماز پڑھیں، مال و دولت کی ان کے پاس فراوانی ہے کہ ان کے کتے بھی ہیلی کاپٹروں میں سفر کریں اور ہمیں پیدل چلنے کے لیے پاؤں میں جوتی موجود نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمت، ایسے فاجر اور گناہ گار کو ملنے والی نعمتیں اور روزی وہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ تجھے کیا پتہ کہ اللہ نے اس کے مرنے کے بعد کتنی مصیبتیں اس کے لیے کھڑی کی ہیں، اور تیرے مرنے کے بعد اللہ نے تیرے لیے کیسی جنت سجائی ہے۔ تجھے کیا پتہ تیرے ساتھ پھر کیا ہونے والا ہے۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا، بہترین سواری پر سوار، ٹھاٹ باٹ ملازم ارد گرد۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تھا وہ بھی ایماندار، بے ایمان نہ تھا، ایماندار تھا، لیکن دنیا کی کثرت اور مال و دولت اس کے پاس موجود ہے اور ٹھاٹ باٹ، دنیا کے اعتبار سے بڑا وجیح اور خوبصورت۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے میرے صحابہ؟ تو صحابہ نے کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ایسا شخص ہمیں محسوس ہوتا ہے اگر کسی کو حکم دے تو کوئی اس کا حکم نہ ٹالے، اور کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اسے اپنا رشتہ ضرور دینے پر تیار ہوں، کسی کو حکم دے تو اس کی بات مانی جائے، کسی کی طرف پیغام نکاح بھیجے تو اس کے نکاح کے پیغام کو رد نہ کیا جائے۔
یہ بات سن کر نبی پاک علیہ السلام خاموش ہوئے۔ اچانک ایک آدمی بالکل مسکین سا، فقیر سا، پراگندہ بال، بالکل کمر جھکی ہوئی اور چہرہ گرد آلود وہاں سے گزرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تھا وہ بھی ایماندار ہے، یہ بھی ایماندار، لیکن اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور اس کے پاس مسکینی ہے، فقر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہنے کا مقصد یہ تھا، ان کے حال سے محسوس ہوتا تھا یا رسول اللہ رشتہ دینا تو دور کی بات ہے، شاید اس کے تو سلام کے جواب بھی کوئی نہ دے، یہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی کوئی نہ دے، یہ کسی کو حکم دے تو آگے سے اسے باتیں سنائی جائیں، اس کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، اس کے فقر اور مسکینی کا عالم یہ ہے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دوسرا مسکین گزرا ہے یہ اکیلا ہو اور پوری دنیا اس جیسے شہانہ ٹھاٹ باٹ والے آدمیوں سے بھر دی جائے، مجھے اللہ کی قسم ہے اس مسکین کی عظمت اللہ کے ہاں ان پر بھاری ہے، اس مسکین کی عظمت اس پر بھاری ہے۔ تو کسی کی دولت دیکھ کر، مال دیکھ کر اور پھر یہ اس پر رشک کرنا کہ یار اللہ نے اسے کتنی نعمت دی ہے، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ وہ آپ کے نہ مال کو دیکھتا ہے نہ آپ کے حسن کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ عملوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل میں اللہ کی کتنی جگہ ہے۔